اسلام کا جز، حیا اسلام کا جز۔ اللہ اکبر! یہ حیا اور حجاب ایک زیور ہے، زیور۔ میں ایک بار دلی سے میرے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تو تم اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر چپکے دعا کرنا، سوال بھی سنتے رہنا، اور دعا یہ مانگنا کہ اللہ اس کا جو سب سے اچھا جواب ہو وہ آپ میرے دل میں اتار دیجئے، میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے دل میں ایک جواب ایسا آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ 1972 میں آپ کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ٹیکسس اسٹیٹ کے کیپٹل ہیوسٹن میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ ان شارٹ بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحبزادے اپنے کار میں ایک بریف کیس میں تقریباً 20 لاکھ ڈالر، 2 ملین ڈالر کی مالیت کے زیورات، جیولز اینڈ ڈائمنڈز لے کر نکلے، اور مڈ نائٹ 12-1 بجے کے قریب انہوں نے ایک راؤنڈ اباؤٹ ایک چوراہے کے پاس اپنی گاڑی روکی، اور اس گاڑی روک کر وہ بریف کیس نکالا اور چوراہے پر کھول کر رکھ دیا، اور اسی کنارے ایک بلڈنگ میں ایک ان کا اپارٹمنٹ تھا۔ انہوں نے گاڑی پارک کی اور اوپر چلے گئے اور اپنی بیلکنی سے واچ کرنے لگے کہ اب دیکھیں میرے بریف کیس کا کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور صاحب آئے، انہوں نے دیکھا، گاڑی روکی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں ہے، بریف کیس کو دیکھا، سوچا کہ 20 لاکھ ڈالر مجھے اس طرح مل رہے ہیں یا اپروکسیمیٹلی۔ انہوں نے جلدی سے بریف کیس اٹھایا اور گاڑی میں رکھی اور بھاگ گئے۔ اس نے نمبر نوٹ کر لیا مالک نے، اور پولیس کو انفارم کیا، اور اگلے چوراہے پر پولیس نے ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا۔ کیس چلا۔ امریکن ٹیکسس ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا، میں نے اس امریکن ایئر ہوسٹس کو وہ ججمنٹ کا خلاصہ سنایا کہ میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں وہ قصہ پڑھا تھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ اصل کرمنل وہ نہیں ہے جس نے چوراہے پر سے بریف کیس کو اٹھایا ہے، اصل کرمنل وہ ہے جس نے پروٹیکٹڈ پراپرٹی کو اوپن کر کے چوراہے پر رکھ دیا۔ یہ آپ کے ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پزلڈ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ سمجھیے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے؟ تو کہنے لگی کہ کین یو پلیز ایکسپلین اٹ اے لٹل فردر۔ میں نے کہا سیدھا بات ہے، اسلام کے نزدیک ہر فیمیل، ہر لڑکی اور ہر عورت بلینس آف ڈالرز کی قیمت کی ڈائمنڈ جیول ہے۔ It should be protected. It should be protected. اب اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت وہ اپنے آپ کو اوپن کر کے پیش کرتی ہے تو امریکن کوڈ کے مطابق جو لڑکا ٹیس کرتا ہے، جو لڑکا سیٹی بجاتا ہے، وہ مجرم نہیں ہے، مجرم وہ لڑکی ہے جس نے انوائٹ کیا ہے کہ آؤ غنڈو، آؤ سماج کے خراب لوگوں، مجھ پر بری نظر ڈالو۔ میری پردہ نشین باحیا اور باحجاب بچیوں، جانتی ہو ایک اسلام کے قانون کی تشریح کا کیا جادوئی اثر ہوا؟ شی واز ان ٹیئرز، رونے لگی وہ، اور وہ کہنے لگی کہ اب کراچی ایئرپورٹ آ رہا ہے، میں تو اب آپ تو اتر جائیں گے، آپ کو یہاں سے فلائٹ چینج کرنی ہے، اب میرے پاس تو 4-5 سوال اور بھی ہیں، آپ کے اس سوال نے تو مجھے مسمرائز کر دیا، آپ کے جواب نے۔ میں بالکل مطمئن ہوں کہ پردے کے بارے میں، بٹ واٹ اباؤٹ مائی ادر کویشچنز؟ میں نے کہا دیکھو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس اپنا کوئی فون بھی نہیں ہے، میں ہاسٹل کے چیف وارڈن کے آفس کا نمبر دیتا ہوں، آپ مہینے میں 1-2 بار مجھے کال کرنا، اگر میں مل سکوں گا تو ملوں گا، جواب دوں گا۔ اور اگلے 7 مہینے تک وہ مجھے ہر مہینے 1-2 سوال کرتی رہی، اور میں اپنی علم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتا رہا، اور چونکہ میں مدینے میں تھا تو جواب دینے سے زیادہ میں مسجد نبوی میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا تھا۔ 27ویں رمضان کی تاریخی رات تھی، وہاں رات تھی اور مدینے میں دن تھا، جمعے کا دن تھا۔ اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا مولانا میں نے اس وقت کوئی سوال کرنے کے لیے فون نہیں کیا ہے، I want to give you a very happy news
राइट नाउ मैं शिकागो की इस्लामिक सेंटर में बैठी हूँ और मैंने अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन थामा है। तुम्हारे पास है लड़कियों ये चांस है कि अपनी नॉन मुस्लिम क्लासमेट्स, रूममेट्स, हॉस्टल मेट्स, अपनी नेबर्स, अपनी सोसाइटी और मोहल्ले में रहने वाली नॉन मुस्लिम लड़कियों से दोस्तियां बढ़ाओ और उनसे कहो कि प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हम लोगों को एक आपस में डिबेट करना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करना चाहिए। हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? वी आर सिविलाइज्ड पीपल। आइए हम लोग बात करें। आप समझिए हमारे हिजाब को, आप समझिए हमारे पर्दे को। मैं इस घर में रहता हूँ, यहाँ मेरी बेटी भी मौजूद है, मेरी बहू भी मौजूद है। वो पूरा घर नॉन मुस्लिम सोसाइटी का है। 99% लेबर्स हिंदू हैं और अपर कास्ट के हैं। और मैं अपनी बेटी और बहू के सामने ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ की पड़ोस की हमारी नॉन मुस्लिम लड़कियाँ, ब्राह्मण घरानों की लड़कियाँ, वो इन बच्चियों से आती हैं और कहती हैं हमारे सर पे स्कार्फ बांध दीजिए, आप लोग बड़ी सुंदर लगती हैं। ये सुंदरता मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत की है। ये खूबसूरती मिल्लत इब्राहिमी और शरीयत मोहम्मदी का हुस्न है। और इससे तुम्हारे दिलों को सुकून रहेगा, उससे तुम्हारे दामन पाकीज़ा